بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، برتری، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس کائنات فانی کا تنہا مالک ہے۔ بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر کسی ستونوں کے ٹھہرا کیا۔ تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے روئے زمین پر ہر جاندار کی روزی کا ذمہ لیا۔ بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے جو جس کو چاہتا ہے اپنی مشیت سے نوازتا ہے۔ تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے حق کے ساتھ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے جو ہر نیکی پر جزا اور ہر برائی پر سزا دینے پر قادر مطلق ہے۔ بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے جس کے ہاتھ عزت، ذلت، بادشاہت، فتحت و نصرت ہر وہ چیز اسی کے ہاتھ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے۔ بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے میری اور آپ کی اور ساری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے طرح طرح کی تکلیفیں، اذیتیں اور صعوبتیں جھیل کر اللہ کے احکام، اللہ کے قوانین و ضوابط کو ہم بندوں تک پہنچایا۔ بے شمار بے انتہا ان گنت لا تعداد درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسولوں پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی جن کا نام نامی اسم گرامی تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، شافی محشر، امام الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر دل عزیز بزرگوں، بغیرت مند اسلامی نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، ماں کی ممتا سے لبریز پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، جیسا کہ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک چھوٹی سی آیت کریمہ پارہ نمبر 29 سورہ مزمل سے تلاوت کی ہے، قبل اس کے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ آج کی اس جمعہ کے اندر جو کچھ قرآن و سنت کی روشنی میں چند احکام جو آپ کے گوشے گزار کروں گا وہ اس عنوان کے تحت ہے کہ تنگی اور مصیبت کی حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت۔ بار اللہ سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال جو کچھ کہوں مجھے حق کہنے، مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا ذا الجلال والاکرام۔ حاضرین کرام، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اور ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح آپس میں قبیلوں میں بانٹ دیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کے مابین اللہ نے روزی کو بھی تقسیم کر دیا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت جیسی اپنی مشیت سے چاہتا ہے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے لگتا ہے تو اللہ اس کے نعمتوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے، اور اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی دے رہا ہے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہے کہ اللہ اسے نواز رہا ہے۔ ویسے تو اللہ کی ذات ہر کسی کو نوازتی چلی آئی، جیسے کہ اگر اللہ کے سب سے سرکش جیسے فرعون و حامان کی مثال لے کر کے ہم دیکھتے ہیں تو اللہ نے انہیں بھی بے دریغ اللہ نے نواز دیا تھا، لیکن یہ اللہ کی خوشنودی کی علامت نہ سمجھے کہ اللہ صرف اگر نوازتا چلا جائے تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ اسی بندے سے راضی ہے، نعوذ باللہ، نہیں، اللہ اپنی مشیت سے جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اور اسی طرح خالق کائنات نے قرآن مجید میں انسان کی جن جن کمزوریوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور جن جن کمزوریوں کی طرف نشاندہی کی ہے اور جن جن کمزوریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فاضل مال سے نوازتا نہیں تو انسان اللہ کی بارگاہ میں بے دریغ عہد نبھانے لگتا ہے، بے دریغ وعدے اور پاسداری اپنی زبان سے کرنے لگتا ہے کہ اللہ تو مجھے نواز دے میں یہ کر دوں گا، اللہ تو مجھے بے دریغ دے دے میں تیری راہ میں ایسے کر دوں گا، اللہ مجھے تو دے دے اور میں ایسا نہیں ایسا کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ انسان اپنی زبان سے دعوے تو کرتا چلا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت انسان کی یہی کمزوری جو انسان اپنے آپ سے کہہ تو دیتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، اللہ نے اسی کا ذکر کیا ہے۔ کن الفاظ میں اللہ نے ذکر کیا؟ اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 30 سورہ عادیات
جس کی آیت نمبر 8 جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ بے شک انسان جو دولت سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، بے دریغ انسان اگر کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان مال سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، کیونکہ قرآن اس بارے میں گواہی دے رہا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک انسان دولت کی محبت میں گرفتار ہے، بہت زیادہ دولت کی چاہت اور محبت انسان کرتا رہتا ہے۔ اور کیسے کرتا ہے دولت کی محبت؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اللہ نے سورہ فجر کے اندر جہاں ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو مال کی محبت میں گرفتار ہوتے ہوئے زیادہ دیکھتے ہو، اور انسان کیا کرتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، انسان کیا کرتا ہے مال کو جمع کرنے لگتا ہے، قطرے قطرے سے لے کر کے یا یہ کہ جس طریقے سے ہو انسان مال کو جمع کرنے کے لیے پے در پہ کوششیں کرتا رہتا ہے۔ اور خرچ کرنے کے لیے کیا انسان کوشش کرتا ہے؟ نہیں، خرچ کرنے کے لیے انسان آگے نہیں بڑھتا ہے، لیکن جمع کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا حباً جمع، جمع کسے کہا جاتا ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایک واٹر ٹینک کے اندر ہو یا یہ کہ جہاں پر پانی کا ذخیرہ کیا جاتا ہو، تھوڑا تھوڑا کر کے جسے پانی کو جمع کرتے ہیں، انسان مال کو بھی اپنی تجوری کے اندر ایسے ہی جمع کرتا رہتا ہے اور مال کی محبت میں گرفتار ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب انسان مال کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور مال کی محبت دن و رات اسے لپیٹ لیتی ہے، تو اللہ یہی مال کے متعلق انسان کے مال کے تعلق سے ذکر کرتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، یقیناً بے شک یہی تمہارا مال اور یہی تمہاری اولاد، جو مال تم اپنی اولاد کے لیے جمع کر رہے ہو، جو مال تمہاری اپنی تونگری کے لیے، اپنی مالداری کے لیے تم جمع کر رہے ہو، یہ کیا ہونے والا ہے؟ فتنہ، حقیقت میں ایک فتنے کی شکل اختیار کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کب؟ جبکہ انسان اس کی محبت میں پڑ جائے اور اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے اور خرچ کرنے کے در پہ انسان آمدہ نہ ہو اور صرف یہ سوچے کہ یہ مال مجھے دنیا اور آخرت میں صرف آگے بڑھانے والا ہے، یہی کہ دنیا میں مجھے سب سے زیادہ اگر بے نیاز رکھنے والا یہ مال ہے، انسان جب یہ سوچتا ہے تو جان لے کہ حقیقت میں اس نے اپنے مال کو ایک فتنے کی شکل میں جمع کر لیا ہے۔ اور آگے بڑھیے، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث طیبہ ہے جسے امام ترمذی نے حدیث نمبر 2336 نمبر پر روایت کیا ہے، راوی حدیث حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لكل امة فتنة وفتنة امتی المال، رواہ الترمذی۔ ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہوا کرتی تھی، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی ایک چیز آزمائش کا سبب بن جاتی تھی، اور امت محمدیہ کے لیے جو چیز آزمائش کا سبب ہے اور جو چیز ابتلا اور آزمائش کا ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ مال ہے۔ دلیل یہی حدیث طیبہ اٹھائیے ترمذی کی روایت جس کے راوی حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ان لکل امت فتنہ، بے شک ہر امت کے لیے کوئی نہ ایک چیز فتنہ ہوا کرتی تھی، اور اسی طرح وہ فتنۃ امتی المال، اور بے شک میری امت کے لیے جو چیز فتنہ ہے اور آزمائش کا سبب اور فتنے کا سبب ہے وہ کیا ہے؟ مال اور دولت ہے۔ یہ میری امت کے لیے آزمائش کا سبب یا یہ کہ فتنے کا سبب مال ہے۔ اگر انسان مال کے فتنے سے بچ گیا، مال کے فتنے سے محفوظ رہ گیا، رب کعبہ کی قسم انسان تمام شرارتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من شر فتنۃ الغنی ومن شر فتنۃ الفقر، اے اللہ بے شک میں تجھ سے مال کے فتنے سے اور مال کے فتنے سے، انی اعوذ بک من شر فتنۃ الغنی، جتنے سارے مال کے فتنے ہیں اور مال کی جتنی ساری شرارتیں والی راہیں ہیں ان تمام سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، اور اے اللہ فقر و فاقت سے اور محتاجگی سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ آج ہم میں کوئی جو مال کے فتنے سے اپنے آپ کی حفاظت کے لیے اللہ کے سامنے دست بدعا ہوا؟ نہ،
ہم یہ نہیں سمجھتے کہ مال کی محبت میں ہم گرفتار بھی ہوں گے، یا یہ کہ مال و دولت سے ہمارے ایمان میں کوئی بگاڑ بھی آ سکتا ہے، ہماری اولاد میں آ سکتا ہے، یا ہمارے اعمال میں آ سکتا ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ مال انسان کی اعمال کو برباد بھی کر دیتا ہے۔ کیسے؟ انسان جب مال کو خیرات کرتا ہے، صدقے میں اپنے مال کو خرچ کرنے لگتا ہے، تب تک انسان راحت نہیں لیتا جب تک کہ اس کے نام کا اعلان نہ کر دیا جائے۔ کیا فلاں صاحب نے یہ کر دیا، فلاں صاحب نے یہ دے دیا، فلاں صاحب نے ایسا کر دیا، ارے فلاں صاحب بڑے سخی ہیں، ارے فلاں صاحب فلاں کام کرتے ہیں۔ جب تک کہ اس کی تعریف میں چند بول نہ کہہ دیے جائے تب تک وہ تسلی لینے والا نہیں۔ یہی تو مال کا فتنہ ہے، یہی تو مال کا فتنہ ہے کہ انسان جس کے ذریعے اپنے اعمال کو برباد کر رہا ہے، حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر خیرات کر رہا ہے تو اللہ اس کے ذریعے سے ضرور بھی ضرور، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کے لیے نجات کو لکھ دے گا، لیکن انسان یہاں تباہی اور بربادی کو خرید رہا ہے مال کے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میرے بھائیو، دعا کریے اللہ سے، اذکار کو اپنے اوپر لازم کریے، اذکار کو پڑھیے، اذکار کو یاد کریے جو انسان کو تباہی اور بربادی سے بچا کر کے ہدایت کی راہ پر استقامت کے ساتھ جما سکتے ہیں، وہ اذکار اور دعا ہے۔ یہ ہماری زندگی کے اندر لازم ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح آگے بڑھیے، میرے کیف آگے بڑھتے ہیں کہ انسان جس مال کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میری اولاد کا ہے، یہ مال یہ سمجھتا ہے کہ میرے وارثین کا ہے، یہ مال یہ سمجھتا ہے کہ اپنے وارثین کے حق میں چھوڑ کر جاؤں گا تو ان کے لیے بہتر ہوگا، لیکن نہیں، حقیقت میں مال کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو حقیقی وارث، یا یہ کہ اگر آپ کہہ لیں کہ مال کا اسے خلیفہ اگر کسی کو اللہ نے بنایا ہے تو جس نے جس مال کو کمایا اللہ نے اس مال کا خلیفہ اسے ہی بنا دیا، جانشین اسے ہی بنا دیا کہ جو چاہے اپنے مال سے تم کرتے چلے جاؤ، چاہے دنیا سنوار لو یا چاہتے ہو تو دنیا اور آخرت اور دونوں تم سنوار لو۔ دلیل اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے پارہ نمبر 28 سورہ حدید جس کی آیت نمبر 57 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، جو کچھ اللہ رب العزت نے تمہیں دیا ہے تم کیا کرو؟ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے جاؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جاؤ۔ مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس مال پر اللہ رب العزت نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، جس مال پر اللہ نے تمہیں جانشین بنایا ہے، اس مال کو کیا کرو؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے چلے جاؤ، اللہ کی رضا کے اگر تم طلبگار ہو۔ یہ مال اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے، سب سے عظیم سبب۔ تو میرے بھائیوں، اگر اللہ ہمیں دے رہا ہے، اللہ اگر نواز رہا ہے تو کوشش انسان یہ کرے کہ جتنا اللہ نے دیا ویسا ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا چلا جائے۔ اور آگے بڑھی اسی طریقے سے، دراصل انسان اپنے مال کو خرچ کیوں نہیں کرتا ہے؟ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لٹاتا کیوں نہیں ہے؟ دراصل سب سے کم علمی کی بنیاد کا ہے، یا یہ کہ لا علمی کا ہے، یا یہ کہ علم سے دوری، جہالت سے قریبی اگر کہے تو بھی بھیجا نہ ہوگا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرا اپنا ہے، یہ اولاد کے لیے میں اپنے آپ سے کما رہا ہوں، یہ میری اولاد کا پالنہار میں ہوں، انسان یہ سمجھتا ہے نعوذ باللہ۔ اور یہ میں سارے جتنے رشتہ داروں کو اگر دے رہا ہوں، اگر کسی پر خرچ کر رہا ہوں تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال حقیقت میں میں ہی اپنے آپ سے کما رہا ہوں اور میں اس کا حقیقت میں حقدار ہوں۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کم و بیش 50 سے زیادہ آیتیں اللہ نے ایسے ذکر کی ہے جس میں اللہ نے کہیں رزقناہم کہا، کہیں اللہ نے رزقہم کہا، کہیں اللہ نے رزقناکم کہا، کہیں اللہ نے رزقکم کہا، یعنی ان تمام کو ہم رزق دیتے ہیں، تم کو ہم رزق دیتے ہیں اور ان کو ہم رزق دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے الفاظ اور ایسی آیتیں کم و بیش اللہ نے 50 سے زیادہ مقامات پر اللہ نے ذکر کیا ہے۔ شرط یہ کہ انسان ان آیات پر یقین رکھے اور ایمان رکھے کہ حقیقت میں اللہ ہی کی ذات دینے والی ہے اور میں اپنے آپ سے کچھ نہیں ہوں۔ انسان یہ اپنے آپ پر سب سے پہلے یقین ایک کامل رکھے۔ مسئلہ یہی تو درپیش ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ حقیقت میں سارے چیزوں کا نعوذ باللہ مختار کل ہو تو میں ہوں، انسان یہ سمجھتا ہے۔ یہی انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر انسان یہ سمجھ لیتا کہ اللہ رب العزت نواز رہا ہے، اللہ رب العزت دے رہا ہے، تو حقیقت میں انسان اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا چلا جاتا ہے۔
جس طریقے سے انسان حقیقت میں سمجھتا ہے کہ مال اگر میں خرچ کرتا جاؤں اور دیتا جاؤں تو اللہ کے راستے میں ہو، یا یہ کہ رشتہ داروں پر ہو، یا یہ کہ غرباء اور مساکین پر ہو، یا یہ کہ فی سبیل اللہ ہو، تو انسان سمجھتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے۔ نہیں، اللہ اسی کے ذریعے سے مال میں اللہ برکت ڈالتا ہے۔ جیسے میں آپ کے وہ واقعہ گوشے گزار کروں، شاید کہ جس کو آپ نے بارہا سنا، کہ آج جیسے تنگی اور مصیبت کی حالت میں، جیسے یہ کمر توڑ مہنگائی کے حال میں انسان یہ سوچتا ہے کہ آخر میں اپنا گزارا کیسے کروں اور نجات میں مصیبتوں سے کیسے پاؤں، تکلیفوں اور مصیبتوں سے مجھے راحت اور نجات کیسے ملے، تو یقین جانیے کہ یہی وہ صدقہ ہے جو انسان کو بلاؤں سے، مصیبتوں سے اور آفتوں سے اور ہر پریشانی سے، یہی صدقہ ہے جو انسان کو نجات دے سکتا ہے۔ اور جب انسان اپنے مال سے صدقہ اور خیرات نہ کرے تو اللہ اسی کے ذریعے سے اسے تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ جیسے وہ سورہ نون کا جو واقعہ ہے، سورہ قلم کا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میں باغ والوں کا قصہ بڑے تفصیل سے اللہ نے ذکر کیا ہے، بڑا سبق آموز واقعہ ہے، بڑا سبق آموز واقعہ ہے، کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر لوگ اپنے مال سے الحمدللہ خرچ کرتے جاتے ہیں، لیکن جن کی اولاد ہوتی ہے کیا کہتی ہے؟ ہمارے والد در ہمیشہ اسی دینے اور اسی دینے میں اپنی زندگی گزار دی انہوں نے، ہمارے لیے کچھ رکھا ہی نہیں، ہمارے لیے کچھ جمع پونجی چھوڑی ہی نہیں انہوں نے۔ اور کیا کہتے ہیں ہمارے والد؟ ارے کم سوچتے تھے، دور اندیشی ان کے پاس نہیں تھی، دور اندیشی ان کے پاس نہیں تھی، دانش مندی ان کے پاس نہیں تھی، عقل کی کمی تھی نعوذ باللہ، کہ مال کمائے اور لٹاتے گئے اور کسی کو دیتے گئے۔ ہو بہو ایسا ہی واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ باغ والوں کا قصہ جو تھا، کہ وہ باغ والا جو شخص جس کا اللہ نے ذکر کیا، بڑا نیک اور بڑا سخی آدمی تھا، بڑا نیک اور بڑا سخی آدمی تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باغ کا مالک اللہ نے اسے بنایا تھا، اور جتنا وہ باغ سے جس کی فصل اور پیداوار آتی اور جتنے پھل آتے، وہ انسان کیا کرتا؟ اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی روزی روٹی کے لیے جتنا لگ سکتا اتنا لے لیتا، اور باقی مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا تھا، غرباء پر، مساکین پر، یتیموں پر، اور جو اس کے حقدار تھے ان حقداروں پر وہ مال کو خرچ کر دیا کرتا تھا۔ ہوا یہ، اللہ نے اس کے مال میں بے دریغ اللہ نے برکت ڈال دی تھی، بے دریغ برکت ڈالی اللہ نے اس کے مال میں۔ کس چیز کے عوض؟ یہی صدقہ اور خیرات کے عوض اللہ نے اس کے مال میں بے دریغ برکت ڈال دی تھی، اور وہ آدمی ایسا ہی کرتا تھا۔ حتیٰ کہ ہوا یہ، جب اس آدمی کا انتقال ہوا، اولاد بڑی بدبخت نکلی۔ میرے بھائیو، نیک اور صالح اولاد کا جو احادیث میں ذکر ہے، یہی اسی وجوہات کی بنا پر ہے۔ باپ بڑا نیک اور سخی تھا، لیکن اولاد بڑی بدبخت نکلی۔ اولاد نے کیا کیا؟ جیسے والد کا انتقال ہوا، کہا کہ یہ تو ہمارا باپ بڑا بیوقوف آدمی تھا کہ جتنا سارا مال آتا یہ سارا کا سارا غریبوں میں تقسیم کر دیتا اور غریبوں میں دیتا چلا جاتا، حالانکہ ہمارے لیے ہمارے باپ نے کچھ رکھا ہی نہیں اس باغ کے علاوہ۔ حالانکہ اللہ نے اس میں اتنی برکت ڈال رکھی تھی کہ یہ لوگ تونگر تھے، غنی تھے۔ غنی کسے کہا جاتا ہے؟ غنی کسے کہا جاتا ہے؟ ایک تو اللہ کی ذات ہے، ایک تو اللہ کی صفت ہے غنی، اور دوسرا جب بندہ اگر جو کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے غنی بنا دے، جب اللہ سے سوال کرتا ہے تو غنی کسے کہتے ہیں؟ غنی اسے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی ضروریات زندگی کے لیے اللہ اسے اتنا مال دے دے، اللہ اسے اتنی روزی دے دے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا اللہ اسے نہ بنائے، اسے کہتے ہیں غنی۔ اللہ نے انہیں تونگر بنایا تھا، اللہ نے انہیں غنی رکھا تھا، لیکن اولاد بڑی بدبخت تھی۔ جیسے والد کا انتقال ہوا، مساکین ان کے باپ کی زندگی کے اندر جیسے فصل کٹنے والی ہوتی تو ان کے باغ پر یا ان کے گھر پر آ جاتے، اور وہ جتنا سارا پھل توڑنے کے بعد، جتنی ساری فصل آنے کے بعد جو بچا کچا غریبوں کا حق ہوتا وہ ان پر تقسیم کر دیتے تھے۔ بچے ڈرنے لگے کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ تمام کے تمام غربا یہاں پر جمع ہو جائے اور ہم انہیں نہ دیں تو یہ بڑی مصیبت ہو جائے گی، تو کیا کریں ہم اس کے لیے؟ ان لوگوں نے ایک پلان تیار کیا، ایک ترکیب سوچی ان لوگوں نے، کیا کہ راتوں رات چلیں گے اور اپنے باغ سے جو ہے علی صبح بالکل سویرے سویرے اپنے سارے کے سارے باغ کی اپنی کٹوتی کر لیں گے، اور کٹوائی ہونے کے بعد یہ اپنے مال کو اپنے گھر لے آئیں گے، اور کسی مسکین کو ہم وہاں پر داخل ہونے ہی نہیں دیں گے۔ جس کا ذکر اللہ نے کیسے کیا؟ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین،
ان کا خیال کیا تھا کہ آج کے دن ہم کسی مسکین کو اس باغ میں داخل ہونے ہی نہیں دیں گے اور اس مال میں سے کچھ انہیں دیں گے ہی نہیں. یہ ان کا پلان تھا اور ان کی حالت زار تھی نعوذ باللہ، اور یہ ان کی گھٹیا سوچ تھی جس پر عمل درآمد ہونے کے لیے وہ لوگ رات میں گپ شپ کرنے لگے اور کہنے لگے فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین. یہ تمام آیتوں میں اللہ نے ان کا ذکر کیا کیا کہ رات کو جب سو رہے تو گپ شپ کر رہے کہ صبح صبح اندھیرے اندھیرے بالکل ہم اپنے گھروں سے نکل جائیں گے اور اپنے باغ پر پہنچیں گے اور صبح سویرے اپنی فصل کو ہم کاٹ لیں گے. اور کہنے لگے کہ صبح جلدی کرنا، تاخیر نہ ہونے دینا. آپس میں بھائی ایک دوسرے سے کہہ رہے اور نکل پڑے یہ لوگ. جب اپنے باغ تک پہنچ گئے تو قدرت کا فیصلہ کیا تھا؟ بالکل انوکھا فیصلہ قدرت کا تھا. اللہ کا فیصلہ کن فیکن، بس انہی دو الفاظ کا مالک ہے. اللہ نے کن کہا اور فیکن. اس باغ پر یہ ہوا کہ لہلہاتی ساری فصل اور جو ہاتھ آئی ساری ثمر آور پھل کی فصل ایک ہی رات کے اندر جل کر خاکستر ہو گئی، کچھ نہیں بچا ان کے لیے. اور جب باغ کے قریب گئے تو پریشان ہونے لگے کہ کیا حقیقت میں یہی ہمارا باغ ہے؟ حقیقت میں یہی ہماری فصل ہے؟ حقیقت میں یہی ہمارا کھیت ہے؟ جہاں پر ہم پہنچے کہنے لگے نہیں نہیں، ہم تو راستہ بھٹک گئے، ارے ہم تو راستہ بھول گئے، شاید یہ ہمارا باغ نہیں. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. میرے بھائیو یاد رکھو، اگر کبھی کسی برائی پر اگر میرا اور آپ کا نفس اگر ہمیں ملامت کر لے تو جان لیجئے کہ میں اور آپ خوش نصیب ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بھی ہمارا ضمیر مردہ نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ بھی ہم ضمیر سے بے ضمیر نہیں ہوئے، اس لیے کہ ابھی ہم نے اپنے ضمیر کو بیچا نہیں، اور اس لیے کہ ہم نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا جب ہمارا ضمیر ہمیں گواہی دے دے. یہ وہی لوگ تھے جن کا ضمیر انہیں گواہی دینے لگا تو آپس میں ملامت کرنے لگے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. وہ آپس میں ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے. کیا کہ کاش اگر ہم ایسی ترکیب نہ کرتے. ہاں ہم نے غلطی کی ہے کہ مسکینوں کے حق کو ہم نے روک لیا، اللہ نے ہماری ساری فصل کو اللہ نے تباہ برباد کر دیا. تو آپس میں اپنے الفاظ سے کیا کہا انہوں نے؟ اپنی زبان سے جس کو اللہ نے قرآن کی آیت بنایا، اللہ نے کیا کہا؟ قالوا یا ویلنا انا کننا طاغین. انہوں نے کہا یقیناً میں در حقیقت سرکش تو ہم ہی لوگ تھے، نافرمان ہم ہی تھے. ان لوگوں کا اقرار تھا تو اللہ نے ان کے حق میں کیا کہا؟ کذالک العذاب. یہ اللہ کا عذاب ہے. کس بات پر؟ اللہ انہیں دے رہا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انہیں اپنے آپ کو روک لیا. اللہ انہیں نواز رہا تھا لیکن اللہ کی راہ میں دینا نہیں چاہ رہے تھے اور اللہ نے انہیں تہس نہس کر دیا اللہ نے مال و دولت سے. تو کیا کہا اللہ نے؟ کذالک العذاب. یہ اللہ کا عذاب اسی طرح ہوتا ہے. یہ تو دنیا کا تھا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. اور آخرت کا عذاب بڑا بھیانک اور بڑا دردناک عذاب ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اگرچہ کہ یہ لوگ جان لیتے. تو میرے بھائیو اللہ رب العزت اگر میری اور آپ کی زندگی میں اگر دے رہا تھا، فراوانی تھی، اللہ نے ہم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل اللہ نے کھلے ایام ہم پر کر دیا تھا، برکتوں کا نزول تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنگی کو ہم پر مسلط نہیں کیا تھا، اللہ نے فقر و فاقہ کو ہم پر مسلط اگر نہیں کیا تو یقین جانی اللہ کا فضل ہم پر جاری و ساری ہے. اور اگر فقر و فاقہ میں ہم گر گئے، مصیبتوں میں گر گئے، تکلیفوں میں ہم پڑ گئے تو محاسبہ کیجئے کہیں ہم نے اپنے ہاتھ کو تو نہیں روک لیا کہ اللہ نے اپنے ہاتھ کو ہم پر روک لیا ہے. جی اگر ہم اپنے ہاتھ کو روک لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم پر اپنے ہاتھ کو اللہ روک لے گا. دلیل اٹھائیے وہ بخاری اور مسلم کی روایت جسے امام بخاری نے حدیث نمبر 4684 پر روایت کیا اور امام مسلم نے اسی حدیث کو 993 نمبر پر روایت کیا. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روایت اس طرح ہے قال اللہ عز وجل یا ابن آدم انفق علیک. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے ابن آدم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے. یہ حدیث قدسی ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ قال اللہ عز وجل. اللہ نے کہا یا ابن آدم، اے ابن آدم انفق علیک. تو خرچ کرتا جا اور میں تجھ پر خرچ کرتا جاؤں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے.
اگر تنگی اور مصیبت آ رہی تو اس کی ذمہ دار میں اور آپ ہوں گے اپنے آپ سے. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ, کیا اپنے ہاتھوں سے ہم نے اس کو کمایا ہوا ہوگا. شاید کبھی رشتہ دار سے ہاتھ روکا ہوگا, کبھی مہمان نوازی سے ہاتھ روکا ہوگا, کبھی غریب سے ہاتھ کو روکا ہوگا, کبھی کسی یتیم سے ہاتھ کو روکا ہوگا, کبھی فی سبیل اللہ سے ہاتھ کو روکا ہوگا. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ, جو ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں اللہ اسی کا بدلہ ہمیں دیتا ہے. اگر ہم نے اپنے ہاتھوں کو کھول دیا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاتھ کو اللہ ہم پر کھول دیتا ہے. تو اسی لیے میرے بھائیو, اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والے بنو. اللہ کی راہ میں جو اللہ نے دیا ہے صدقہ اور خیرات کرتے جاؤ اور آگے بڑھیے. دراصل آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کیوں نہیں کرتا ہے؟ خرچ کیوں نہیں کرتا ہے؟ یقین کامل تو ہے کہ جو خرچ کر رہا ہوں تجوری سے نکل رہی ہے, دولت تجوری سے نکل رہی ہے, اور یقین کامل آنکھوں کو ہو رہا ہے کہ واقعتاً دولت میں کمی واقع ہو رہی ہے. لیکن ایمان ایسا نہیں, سینہ ایسا منور نہیں, آخرت کا نظارہ سامنے نہیں کہ حقیقت میں اگر میں دے دوں تو اللہ اس کے عوض نوازے گا. آخرت کا نظارہ سامنے نہیں کہ اگر دے دوں تو اللہ مجھے قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ نصیب کرے گا. یہ تصور ہمارے ذہن میں نہیں ہے, اور یہ تصور ہمارے ذہن میں نہیں کہ اگر دے دوں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے ہر مصیبت سے ہر بلا سے اللہ بچا لے گا. اور یہ یقین کامل نہیں کہ جیسے تجارت میں مال کو لگا رہا ہوں تو واپس آئے گا, ایسا یقین نہیں بلکہ خدشہ ہے. اللہ نے ایسے ہی خدشے کو اپنے نبی کے ذریعے سے یوں بیان فرمایا, جس کو علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انفق بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا. اے بلال, تو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا جا, اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا جا. اور اے بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا, اور عرش والے رحمان کی جانب سے کبھی اپنے مال کی کمی کی تو امید نہ رکھ, کبھی امید نہ رکھ. جتنا تو خرچ کرے گا اللہ اس کے عوض تجھے دیتا ہی جائے گا, اللہ تجھے دیتا ہی جائے گا. اور جس طریقے سے میرے بھائیوں انسان صدقہ اسی لیے نہیں کرتا ہے کہ انسان کو یقین کامل نہیں ہوتا ہے. جسے ایک واقعہ میں آپ کے گوشے گزار کروں, حال ہی کا واقعہ. جو لوگ عرب گئے ہیں شاید وہ لوگ جانتے ہیں کہ الراجحی نامی ایک بینک ہے, اور جس کا مالک ایک دور کے اندر کلی ہوا کرتا تھا, حمال تھا. اللہ نے اسے بینکوں کا مالک بنا دیا. وہ خود اپنی زندگی کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں سلیمان الراجحی کہ میری زندگی میں ایک واقعہ میرے سامنے ایسا آیا, 40,000 ریال میرے ہاتھ میں تھے, اور ایک مصیبت زدہ آدمی میرے سامنے تھا کہ جس کے لیے وہ مال نہایت اہم ضرورت کا حامل تھا, اور میرے پاس صرف 40,000 ریال تھے. میرے بھائیو یہ کوئی دور ایک لمبا چوڑا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں, صحابہ اکرام کا تبع تابعین کا نہیں ہے, لیکن ایک ہم جیسے کہ انسان کا یہ واقعہ میں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں, حقیقت پر مبنی. خود وہ رقم ترازی اپنے آپ سے لکھتے ہیں کہ جب میرے پاس یہ 40,000 ریال تھے اور جب میں خرچ کرنے کے اندر تذبذب کا شکار تھا تو میرے دل نے ایک آواز دی, خرچ کر اللہ تجھے اور نوازے گا. وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور رقم نہیں تھی, وہ 40,000 ریال میں نے صرف اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کر دیا. بمشکل ایک ہفتہ گزرا تھا کہ اللہ نے مجھے 4 لاکھ ریال کا نفع دیا. اللہ اکبر, یہ اللہ کی ذات پر یقین کامل ہونا چاہیے. تو آج جیسے ہم سوچتے ہیں کہ تنگی اور مصیبت میں کیسے خرچ کریں, تنگی اور مصیبت میں کیا کریں, میرے بھائیو اللہ رب العزت کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ صدقہ ہے, سب سے زیادہ محبوب ترین صدقہ اللہ کے نزدیک کوسا ہے, وہ ہے جو انسان تنگی کے اندر, بہت زیادہ تنگی میں انسان جی رہا ہے, مصیبت میں انسان گھرا ہوا ہے, اور ایسی تنگی میں انسان اگر صدقہ کرائے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب صدقہ ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ یاد کیجیے کہ حضرت ابوبکر کے عہد کے اندر بڑا عظیم قحط کا زمانہ لگا, اور اتنا قحط پڑا کہ مدینے کے لوگ پریشان حال تھے, ہر طرف پریشانی کا دورہ تھا. لوگ حضرت عثمان غنی لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے
اور اپنی معاشی تنگی کا ذکر کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ انشاءاللہ کل اللہ تمہاری مشکل کو دور کر دے گا۔ لوگ گئے، رات گزری کہ صبح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے 1000 اونٹ ملک شام سے مدینہ آئے۔ 1000 اونٹ پورے غلے سے لدے ہوئے تھے، سارے 1000 اونٹ غلے سے بھرے ہوئے۔ صبح مدینہ پہنچتے اور تمام تجار مدینہ کے تاجرین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے عثمان رضی اللہ عنہ، تم اپنا مال ہمارے لیے بیچ دو تاکہ ہم لوگوں کے لیے بیچ دیں اور لوگوں کی مشکلیں اور مصیبتیں دور ہو جائیں اور لوگ کم از کم آسانی کا تصور اپنے ذہن میں لا تو لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، کیا تم اس کی قیمت دو گے؟ تاجرین نے کہا اگر یہ 10 کا ہے تو 10 کے ہم 12 دیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، مجھے قبول نہیں۔ کہا 10 کے 14 دیں گے۔ کہا حضرت عثمان نے مجھے یہ بھی قبول نہیں، 10 درہم کے ہم 14 درہم تمہیں دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے یہ بھی قبول نہیں۔ تاجرین نے کہا اے عثمان غنی، ہم تو مدینہ کے تجار ہیں، مدینہ کے تاجرین ہم ہیں، بھلا ہم سے بڑھ کر تمہیں دینے والا کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے 1 درہم کے عوض کیا تم 10 درہم دے سکتے ہو؟ تاجرین نے کہا حیران پریشان ہو کر کے نہیں اے عثمان غنی، یہ ہمارے بس کی بات نہیں کہ 1 کے بدلے ہم 10 دے سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم مجھے 1 کے بدلے اگر 10 نہیں دے سکتے تو مجھے 10 سے بھی زیادہ ملنے والے۔ اللہ اکبر۔ تاجرین پریشان ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے عثمان غنی، آخر مدینہ کے سارے تاجر ہم ہی تمہارے سامنے، بھلا یہ 1 دینار یا 1 درہم کے عوض 10 سے زیادہ تمہیں اور کون دے سکتا ہے؟ جبکہ مدینہ کا حال ایسے قحط کے اندر بھرا پڑا ہے اور مدینہ کے اندر قحط سالی کا تسلسل چل رہا ہے اور مدینہ کے اندر لوگ بالکل مفلس ہو چکے ہیں، اور اسی حالت میں تمہیں کون ہے کہ جو اس سے زیادہ مال دے سکے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، میرے بھائیوں قربان جائیے صحابہ کرام پر، اللہ نے جنہیں اسی لیے تو کہا رضی اللہ عنہم ورضوان، کہتے ہیں تاجروں گواہ رہنا، تاجروں گواہ رہنا، یہ آج مدینے کی حالت پر میں نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر یہ اپنے 1000 اونٹ اللہ کی رضا کی خاطر میں نے تمام مدینے کے لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھا صحابہ کرام کا جذبہ، اسی لیے تو کہا غنی، جنہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور یہ تھے صحابہ کرام جنہیں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوان۔ حضرت عثمان غنی اتنی تنگ دست حالت کے اندر یہ نہیں کہا کہ اس مال کے ذریعے سے میں ساری دنیا کو سمیٹ لوں۔ اگر آج میں اور آپ ہوتے تو کیا چاہتے ہیں؟ اس مال کے عوض ڈھیر ساری ختم نہ ہونے والی، ہم چاہتے کہ دنیا ہمارے پاس آ جائے، جبکہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اور وہ عثمان غنی جن کے سامنے آخرت کا نظارہ اور جن کا سینہ بالکل یقین اور ایمان سے پر نور، صرف آخرت کا منظر دیکھتا ہوا یہ کہنے لگا کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر تمام مال کو میں نے قربان کر دیا ہے۔ میرے بھائیو یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو کہ جو مال اللہ نے دیا اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے جاؤ، اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں لٹاتے جاؤ۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کو سناؤں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرماتے ہیں کہ آدمی جب اپنے مال کو اگر اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو کیا مال کے اندر کمی ہوتی ہے صدقہ کرنے سے؟ نہیں۔ مسلم کی جو روایت ہے کہ اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک روایت ہے کہ آدمی اگر اپنے مال کو صدقہ کرتا ہے تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی قبر کی گرمی کو، قبر کی آگ کو اللہ اسے بجھا دیتا ہے کوئی ہم میں اپنے مال کے عوض اپنی قبر کی آگ کو بجھا لے، اپنی قبر کو ٹھنڈی کر لے، ہے کوئی ہم میں سے جو اپنے مال کو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کر لے اور عرش کے اندر اور روز قیامت کے دن عرش کا سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاصل کر لے۔ وہ قیامت کا منظر جہاں صرف چٹیل میدان ہوگا، جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کہہ رہا ہے
کہ صرف یہ مال خرچ کرنے کے عوض اللہ تمہیں قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ دے گا۔ دلیل اٹھائیے، علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ذکر کیا ہے، روایت کرتے کہتے ہیں ان الصدقہ لتطفع عن اہلها حر القبور وانما يستظل المؤمن یوم القیامہ فی ظل صدقته، کہ بے شک جو مومن اپنے مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو حقیقت میں لتطفع عن اہلها حر القبور، کہ حقیقت میں وہ اپنی قبروں میں اپنی آگ کی گرمی کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔ کون؟ جو مومن اپنے مال کو اللہ کے لیے خیرات کر دیتے ہیں، اور وہ مومن جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خیرات کر دیتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ، بے شک جو مومن اپنے مال کو خیرات کرتا ہے یوم القیامہ فی ظل صدقہ، کہ صدقے کی سائے کی عوض ہوگا وہ محشر کے میدان میں۔ ایک اور روایت کہ اللہ جو آدمی صدقہ پوشیدہ کرتا ہے کہ اللہ اسے عرش کے سائے میں اللہ جگہ نصیب فرماتا ہے۔ کیا صدقے کا مقام ہے، کیا صدقے کی فضیلت ہے کوئی ہم میں ان چیزوں پر کامل یقین رکھے؟ مسئلہ یہی تو ہے کہ یقین کامل ہمارے اندر نہیں، اسی لیے اللہ کے نبی دعا کرتے اللہم انی اسألوک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و عملا متقبلا، اے اللہ تو مجھے کامل ایمان نصیب فرما۔ کون؟ مدینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ایمان کے لیے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں، باوجود اس کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم انی اسألوک ایمانا کاملا، اے اللہ تو مجھے ایمان کامل نصیب فرما، وہ یقیناً صادقہ، اے اللہ یقین ایسا دے کہ سچا اور پکا ہو، اور عمل ایسا کرنے کی توفیق دے کہ جو قابل قبول ہو۔ یہ صفات میرے بھائیوں کیا ہمارے اندر ہیں؟ محاسبہ کیجئے اپنے آپ سے، پوچھئے اپنے آپ سے کیا ان صفات کا میں اور آپ اپنے آپ سے حامل ہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہماری زندگی اعمال سے آ رہی ہے، نعوذ باللہ۔ محاسبہ کیجئے اپنے آپ۔ خطبات محاسبے کے لیے ہوتے ہیں، کہنے اور سننے کے لیے نہیں ہوتے، نصیحت کے لیے ہوتے ہیں، اور نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتی ہے۔ کیا یہ نصیحتیں میرے اور آپ پر اثر انداز ہو رہی؟ اگر نہیں ہو رہی تو حقیقت میں میرا اور آپ کا نعوذ باللہ دل اور سینہ یقیناً ایمان سے خالی ہے۔ تو میرے بھائیوں خلاصہ کلام یہ کہ جتنا جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تنگی ہو، مصیبت ہو، راحت ہو، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے جاؤ۔ دو چیزیں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ آدمی خوشحالی میں اللہ سے دعا کرے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ خوشحالی میں اللہ سے دعا کرے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور تنگی میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اپناؤ، ان دونوں چیزوں کو اپنے اندر سماؤ، حقیقت میں یہ دونوں چیزیں بھلائیوں کی مالک ہیں۔ بس ان باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے بار الہ سے دعا گو ہوں کہ اے بار الہ اب تک جان بوجھ کر خطاً یا سہون جیسی کیسی ہم نے ریاکاری پر صدقہ و خیرات جیسی ہم نے اگر کوئی عمل کو کیا، یا یہ کہ ریاکاری سے ہم نے کبھی اپنے مال کو صدقہ کیا، یا یہ کہ اگر بخیلی سے ہم نے اپنے مال کو صدقہ نہ کیا، تو اے اللہ ہماری ان غلطیوں کو، ہماری ان خطاؤں کو اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے رحم سے، اپنے کرم سے تو معاف فرما دے میرے مولا۔ اے بار الہ ہم تمام کے دلوں کو، ہمارے ہاتھوں کو اے اللہ تیری راہ میں اللہ دل کھول کر، اے اللہ ہاتھ کھول کر تو صدقہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ بخیلی سے ہمارے دلوں کو تو دھل دے میرے مولا۔ اے بار الہ بخیلی سے اللہ تو ہمیں دور فرما میرے مولا۔ اے بار الہ ہم میں جو کوئی اے اللہ پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو تو راحتوں میں تبدیل فرما۔ اے بار الہ ہم میں جو کوئی مصیبت میں ہے اے اللہ اس کی مصیبتوں سے تو اس کو نجات دلا۔ اے بار الہ ہم میں جو بے ہدایت ہے، ہدایت کے لیے ان کے سینوں کو تو کھول دے میرے مولا۔ اے بار الہ ہم میں جو اولاد ہے اے اللہ ان کے دامن کو اے اللہ تو اولاد سے بھر دے میرے مولا۔ اے بار الہ ہم میں جو کوئی قرض کے بوجھ سے پریشان حال ہے اے اللہ ان کی موت سے پہلے اے اللہ ان کو تو قرضوں سے نجات دلا۔ اے اللہ ہم تمام کو تو جنت الفردوس کا طبقہ نصیب فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔